اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، شمر لائن وہ بدبخت ترین شخص تھا جس نے جگر گوشہ بطول اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اس کی کنیت ابو سابغہ تھی اور یہ قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا، جبکہ واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار بھی تھا۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں صحیح اطلاعات حاصل نہیں ہو سکی، لیکن ایک روایت کے مطابق شمر کے باپ کا نام شرجیل بن آور بن عمر تھا۔ خواتین و حضرات، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لاتے لے جاتے گناہ سے آلودہ ہو گئی تھی، اور شمر اسی غیر مشروع طریقے سے ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ جبکہ امام علی مقام نے بھی واقعہ کربلا میں شمر کو بکری چرانے والی کے بیٹے کے نام سے خطاب کیا تھا۔ حادثہ کربلا میں یہی شمر لائن شہادت امام حسین علیہ السلام کا سبب اور قاتل بنا تھا۔ چونکہ حضرت مسلم بن عقیل نے سن 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا، تو یہی ان لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا کہ جسے کوفہ کے حاکم عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا تھا کہ لوگوں کو جناب مسلم علیہ السلام کی ہمدردی سے دور کرے، جبکہ اسی نے حضرت امام مسلم علیہ السلام کی باتوں کو فتنہ گری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر، جو کہ کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگ و خون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مسالمت آمیز حل کی راہ پر چل ہی رہے تھے، لیکن شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادے کے موافق ہے، لہٰذا اس نے امام علی مقام کے ساتھ جنگ کے لیے ابھارا۔ ناظرین، یہی وہ لعنتی انسان تھا جس نے شہادت امام حسین علیہ السلام سے قبل یہ ارادہ کیا تھا کہ جس خیمے کے اندر امام علیہ السلام کا ساز و سامان اور آن حضرت کے اہل حرم تھے، اس خیمہ پر حملہ آور ہو کر انہیں تباہ کر دے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا تھا، جس کے بعد شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام علی مقام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں، اور پھر اسی لائن کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام علی مقام کی طرف حملہ کیا۔ جبکہ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام علی مقام کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا، اور جب یہ آپ کے سینے پر سوار ہوا تو امام علی مقام نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں شمر زیابی ہوں۔ حسین نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں جانتا؟ اس حرامی نے کہا کہ جانتا ہوں، تم حسین ہو، تمہارے بابا علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس، جب تم مجھے جانتا ہے تو پھر مجھے شہید کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یزید سے انعام لینا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں زیادہ محبوب ہے یا پھر یزید کا انعام؟ اس نے کہا کہ یزید کے انعام کی ایک دمڑی بھی مجھے تمہارے نانا اور تمہارے باپ کی شفاعت سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر اس ظالم نے بے دردی سے امام علی مقام کو شہید کیا اور آپ کا سر اقدس کو ایک طویل نیزے پر بلند کیا، جس پر لشکر نے 3 دفعہ تکبیر کہی، اور اسی دوران زمین میں زلزلہ آ گیا اور مغرب و مشرق میں اندھیرا چھا گیا، لوگوں کو کڑک اور بجلی نے گھیر لیا، اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور ایک ندا دینے والے نے آسمان سے آواز لگائی، بخدا آج حسین بن علی بن طالب شہید ہو گئے، جو کہ امام ہیں، امام کے بیٹے ہیں اور اماموں کے باپ ہیں۔ ناظرین، آسمان سے کبھی خون نہیں برسا تھا، لیکن امام علی مقام کی شہادت پر آسمان بھی خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جو کہ موقع پر موجود تھا کہ حسین کا گھوڑا ہنہناتا ہوا مارکے میں شہید ہونے والوں میں سے ایک ایک کی لاش پر گیا اور پھر حسین کی لاش پر آیا، اور اس نے اپنی پیشانی آپ کے خون میں لتھیڑی، وہ زمین پر تاپے مارتا جاتا تھا اور ایسی آوازیں نکالتا تھا جو کہ تمام میدان میں گونجتی تھی، اور وہ ایسے رویا جیسے کوئی ماں ہے جس کا بیٹا مر گیا ہو۔ پھر وہ خیمے کی طرف چل پڑا، جب خیمے کے قریب پہنچا تو سکینہ اپنے باپ کے آنے کا سن کر خوشی خوشی باہر نکلی، لیکن جب بی بی سکینہ نے گھوڑے کو تنہا اور سوار سے خالی دیکھا تو زارو قطار رونے لگیں۔ ناظرین، اس طرح معاملات آگے بڑھتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب مختار سقفی نے اقتدار سنبھال لیا، جس نے امام علی مقام کے قاتلوں کو چن چن کر ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لہذا آپ نے ان ملونوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن شمر کا انجام بھی قریب آ گیا، اور مختار سقفی شمر سے جنگ کرنے نکل پڑے، جس میں ان کو شکست کا سامنا ہوا۔
اس کے بعد یہ شمر لعین کوفہ سے فرار ہو گیا اور راستے میں مختار ثقفی کے کچھ ساتھیوں نے اسے روک لیا، جبکہ اس کے باقی ساتھی بھاگ گئے لیکن شمر گرفتار کر لیا گیا۔ لہٰذا مختار ثقفی نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور مختار کے سپاہیوں نے زیتون سے بھری ہوئی ایک دیگ آگ پر رکھوائی۔ جب تیل کھولنے لگا، جب وہ نیم مردہ ہو گیا تو اس کو نکال کر زبردستی تارکول پلایا گیا، پھر اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی، جبکہ کچھ روایات کے مطابق اس کا جسم کتوں کے آگے ڈال دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ایک عجیب و غریب بیماری نے اس کو گھیر لیا تھا، جس میں وہ نیم پاگل ہو گیا تھا اور دیواروں میں ٹکرے مارتا تھا، جس سے یہ لہو لہان ہو جاتا، اور انہی زخموں کی وجہ سے اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ انہی کیڑوں کی وجہ سے یہ چیختا چلاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی تو یہ جوتے اٹھا کر اپنے سر میں مارتا تھا، جس سے اسے کچھ دیر کے لیے سکون ملتا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ تکلیف پھر شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ یہ اپنے آس پاس موجود لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا کہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دو، چونکہ اس کے جسم سے شدید قسم کی بدبو اٹھتی تھی، اس لیے کوئی بھی شخص اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اور پھر آخرکار ایک وقت وہ آیا جب یہ اپنے ہی جسم کا گوشت نوچنے لگا، جس کی وجہ سے اس کی چمڑی ختم ہو گئی اور نیچے سے ہڈیاں بھی نظر آنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ بہت عرصے تک یہ ایسے ہی تڑپتا رہا اور اپنے مرنے کی دعائیں کرتا رہا، پھر ایک دن شدید تکلیف کے بعد اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ ناظرین، راوی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک باقی قاتلوں کے انجام بھی اس سے زیادہ بھیانک ہوئے تھے، جن کو یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب کہا جاتا ہے۔